سلطان سلیمان کے ویانا کے محاصرے میں ناکامی کے بعد ہنگری میں مسلسل جنگیں شروع ہو گئیں۔ یوں 1530 عیسوی کی دہائی ہنگری میں مسلسل جنگیں لے کر آئی۔ ہنگری کے بادشاہ جان زاپولیا جو کہ عثمانی سلطان سلیمان کی مکمل حمایت کے ساتھ ہنگیرین تخت سنبھالے ہوئے تھا، اسے مقدس رومی سلطنت کے شہنشاہ چارلس کے بھائی فرڈینینڈ کے خلاف کئی ایک جنگیں لڑنی پڑیں۔ اگرچہ سلطان سلیمان کی فوجی مدد نے جان زاپولیا کو ہنگری کے بیشتر حصوں پر اپنی حکومت قائم رکھنے میں مدد دی، لیکن بعد میں ہمسائی عیسائی ریاستوں نے جان زاپولیا پر فرڈینینڈ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ پولینڈ کا بادشاہ سگزمینڈ اول ہنگری کو مضبوط کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ مضبوط ہنگری کے ذریعے سے عثمانیوں کے خلاف اپنی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنا سکے۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر عثمانیوں نے ہنگری پر قبضہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ سلطان سلیمان کا اگلا نشانہ پولینڈ ہو، اسی لیے وہ جان زاپولیا کو فرڈینینڈ کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بونا جو کہ ڈیوک آف میلان کی بیٹی تھی، وہ ہیبسبرگ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہیبسبرگ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی بیٹی ایزابیلا کی شادی جان اول سے کرنی چاہی تاکہ وہ پولش ہنگیرین اتحاد قائم کر سکے۔ اس کے بعد مقدس رومی سلطنت کے سفیروں اور مقامی پادریوں کی موجودگی میں جان زاپولیا اور فرڈینینڈ کے درمیان اس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یوں عثمانیوں کے یورپ میں حلیف اور باج گزار جان زاپولیا کو فروری 1538 عیسوی میں خفیہ طور پر نیگی وراد کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق فرڈینینڈ نے جان اول کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کیا، جبکہ جان اول نے اسے مغربی ہنگری کے بادشاہ کے طور پر تسلیم کیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد ہنگری کا تخت اس کے لیے خالی ہوگا۔ جان زاپولیا جس کی عمر تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کے بارے میں یہ رائے قائم ہو گئی تھی کہ یہ بغیر شادی کے ہی مرے گا، لیکن فروری 1539 عیسوی میں اس نے ایزابیلا سے شادی کر لی، اور یہ ہیبسبرگ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، جس کے بعد فرڈینینڈ نے سلطان سلیمان کو جان زاپولیا کے ساتھ ہونے والے نیگی وراد کے معاہدے کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے ایسا اس لیے بھی کیا کہ تاکہ سلطان سلیمان جان زاپولیا کی مدد روک دے، اور اگر سلطان سلیمان ایسا کرتے تو جان زاپولیا کو ہنگری کے تخت سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب سلطان سلیمان کو اس معاہدے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے کوئی واضح رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ سلطان سلیمان زاپولیا کو اس کی غداری کی سزا دینے کی بجائے ہواؤں کے چلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایک صحیح موقع کے انتظار میں تھے تاکہ وہ غداروں اور کافروں کو ان کی اوقات دکھا سکیں۔ اس کے بعد ہنگری میں صورتحال مزید تب خراب ہوئی جب فرڈینینڈ کے حامی سمجھے جانے والے اسٹیفن نے 1540 عیسوی کے موسم بہار میں ٹرانسلوینیا میں جان زاپولیا کے خلاف بغاوت شروع کی۔ جان نے باغیوں کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے ان کی بغاوت کو آسانی کے ساتھ کچل دیا۔ اس سے پہلے کہ جان زاپولیا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا کہ اسی سال جولائی میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جان سگزمینڈ رکھا گیا۔ یوں بیٹے کی پیدائش کے بعد جان زاپولیا نے معاہدے کے بارے میں غور و فکر شروع کر دی، اور اس نے ایک وصیت لکھی جو کہ بشپ جارج مارٹینوزی کو دی گئی۔ اس وصیت کے مطابق اس نے بیٹے جان سگزمینڈ کو ہنگری کے تخت کا وارث بنا دیا۔ اس وصیت کے ٹھیک 2 ہفتے بعد جان زاپولیا بوڈا واپسی کے سفر کے دوران انتقال کر گیا۔ یوں زاپولیا کی موت کے بعد مارٹینوزی کی قیادت میں ہنگری کے بہت سے شرفاء ہیبسبرگ کے زیر اقتدار رہنے کے خلاف تھے، اور جلد انہوں نے فرڈینینڈ کو تخت دینے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے جان زاپولیا کے 1 ماہ سے بھی کم عمر شہزادے کو بادشاہ قرار دیتے ہوئے ایزابیلا کو اس کا سرپرست مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ایزابیلا نے اپنے بیٹے کی تخت نشینی کے خطوط عثمانی اور پولینڈ کے دارالحکومت میں روانہ کیے، تاہم ملکہ کی جماعت یہاں بوڈا میں اتنی مضبوط نہیں تھی، اور اسی وجہ سے بہت سے ہنگیرین جاگیردار ہیبسبرگ کے کیمپ میں چلے گئے۔ اس سے فرڈینینڈ نے اکتوبر کے اوائل میں ہنگری کے پائے تخت بوڈا پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی، اور انہوں نے ہنگری کے سرحدی قلعوں کو فتح کر لیا۔ پھر 21 اکتوبر 1540 عیسوی کو فرڈینینڈ کے سپہ سالار وان نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈا کا محاصرہ شروع کیا۔ اب جب کہ شہر کا محاصرہ شروع تھا، ملکہ اور دیگر وزراء آپس میں لڑ رہے تھے
تو اس دوران ملکہ نے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے یہ افواہ پھیلا دی کہ عثمانی فوج جلد ان کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے، جس کے بعد ہیبسبرگ بوڈا پر محاصرہ ختم کرنے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم ہیبسبرگ آسانی کے ساتھ ہنگری کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ فروری اور مارچ کے درمیان فرڈینینڈ نے اپنی فوج کی تیاریاں مکمل کیں اور تقریباً 40,000 کی فوج پر مشتمل ویانا کے پہلے محاصرے کے نہایت تجربے کار کمانڈر وان کی ماتحت اس فوج کو روانہ کیا۔ ادھر سلطان سلیمان کو جب بوڈا پر حملے کی خبر ملی تو انہوں نے جلد 25 سے 50,000 کے درمیان عثمانی فوج کو جمع کیا اور وہ دارالحکومت استنبول سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب فرڈینینڈ کا کمانڈر وان 3 مئی کو بوڈا پہنچا تو یہاں اس کے مقابلے میں دفاع کے طور پر 3,000 سے بھی کم ہنگری اور سربوں کی ایک مختصر فوج تھی۔ اہل ہنگری نے پچھلے چند مہینوں سے شہر کو مضبوط کرنے اور قلعے کی دیواروں کی تعمیر میں خوب جان توڑ محنت کی۔ ہیبسبرگ کمانڈر وان بوڈا شہر پر حملہ کرنے کی جلدی میں نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے سفارتکاری کے ذریعے سے ایزابیلا کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش میں تھا۔ اسی لیے اس نے اپنا سفیر بوڈا میں ایزابیلا کے پاس بھیجا۔ اس نے ایزابیلا اور اس کے بیٹے کو محفوظ راستے کے ذریعے پولینڈ جانے کا وعدہ کیا۔ وان کی اس پیشکش پر ایزابیلا تو مان گئی، لیکن ہنگری کے دیگر امراء سخت سیخ پا ہوئے۔ انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ملکہ کو قید کر دیا، جس کے بعد وان نے ہنگری پر حملے کا حکم دیا اور بوڈا پر آگ برسانا شروع کی۔ یوں 6 مئی کے درمیان ہیبسبرگ کی بمباری کی وجہ سے قلعے کی دیواروں کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم ہنگیرین محافظ دن رات ایک کر کے قلعے کی دیواروں کی مرمت کرتے رہے۔ اس کے بعد چند دنوں تک پھر شہر پر بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے 2 جگہوں پر شگاف پڑ گئے اور جنرل وان نے اپنے سپاہیوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے روانہ کیا۔ لیکن یہاں پر اہل ہنگری نے کمال بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ہیبسبرگ کی فوج کے پیدل دستے کو روکا، بلکہ انہیں پسپا کرتے ہوئے وہ شہر سے باہر نکلے اور آدھے سے زیادہ دستوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ یوں جون کے آخر تک ہیبسبرگ کی فوج کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی اور ان کے پاس سپلائی بھی ختم ہو رہی تھی۔ اسی دوران اہل ہنگری کے لیے ایک امید کی کرن اٹھی جب ایک قاصد خط لے کر ہنگری شہر میں داخل ہوا، جس میں لکھا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں عثمانی فوج کا ہر اول دستہ یہاں اہل ہنگری کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہنگری کا ایک رئیس بالنٹ ٹورک کچھ سامان اور رسد کے ساتھ شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دوران ملکہ کے کچھ حامیوں نے جنرل وان کی حمایت میں شہر کے دروازے کھولنے کی کوشش کی، لیکن ہنگری کے محافظوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد 10 جولائی کو عثمانی فوج کے گھڑسوار دستوں نے جنوب کی طرف سے ہیبسبرگ کے دستوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ مخص ایک چال تھی، کیونکہ اس حملے کے فوراً بعد عثمانی گھڑسوار واپس پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ اس گھڑسوار دستے کا کمانڈر حسروف پاشا تھا، جو کہ انتہائی چالاک اور بہادر کمانڈر تھا۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ عثمانی دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی مزید عثمانی دستے بوڈا کی مدد کو آ پہنچے، جس کی وجہ سے کمانڈر وان نے مجبوراً محاصرے میں موجود دستوں کو کم کرتے ہوئے عثمانیوں کے لیے جنوبی کنارے پر اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لیکن جنرل وان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ جینیچری سپاہیوں کے خون ریز حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جنوب میں موجود ہیبسبرگ کے تمام دستے عثمانیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سلطان سلیمان کے بوڈا شہر میں پہنچنے کی وجہ سے ہنگری میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی اور انہوں نے شہر سے نکل کر عثمانی فوج کے ساتھ مل کر ہیبسبرگ کا مقابلہ کیا۔ سلطان سلیمان نے بوڈا شہر کے باہر اپنا فوجی کیمپ نصب کیا، جبکہ ہیبسبرگ فوج عثمانی فوج کو دیکھتے ہی باغ کھڑی ہوئی۔ سلطان سلیمان نے اپنے گھڑسوار دستوں کو ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 20,000 ہیبسبرگ سپاہی اپنے کمانڈر سمیت مارے گئے۔ ہیبسبرگ فوج کا سالار وان بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا، لیکن آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں سلطان سلیمان نے اپنے ہنگری کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جیت کا جشن منایا، تاہم یہ جشن ایک فریب ثابت ہوا، کیونکہ سلطان سلیمان جان زاپولیا کی غداری کی وجہ سے سمجھ گئے تھے
کہ اب ہنگری پر ترکوں کا قبضہ ہو جانا چاہیے اور اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کے لیے سلطان نے ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ ہنگری کے امراء اور ملکہ عثمانی کیمپ میں جیت کا جشن منانے میں مصروف تھے، جبکہ شہر میں موجود محافظ مطمئن تھے کہ اسی دوران عثمانی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں۔ سلطان سلیمان خاموشی کے ساتھ بوڈھا شہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور جلد عثمانی فوج نے سلطان کے منصوبے کے مطابق بوڈھا شہر پر قبضہ کر لیا۔ 29 تاریخ کو سلطان سلیمان نے ایزابیلا کے بیٹے جان کو بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن اس کی بادشاہت بہت محدود تھی۔ سلطان نے اسے ٹرانسلوینیا کا علاقہ دیا، جبکہ بوڈھا اور اس کے تمام علاقوں کو سلطان نے سنجقوں میں تقسیم کر دیا اور یہاں کا انتظام رومیلیا کے بیلر بے کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان سلیمان واپس دارالخلافہ استنبول چلے گئے۔ سلطان سلیمان کے اس اقدام سے ایزابیلا سخت سیخ پا ہو گئی۔ اس نے دسمبر 1541 عیسوی میں فرڈینینڈ کے ساتھ ایک اور خفیہ معاہدے پر دستخط کیے، جس میں وعدہ کیا کہ اگر وہ بوڈھا پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایزابیلا تخت سے دستبردار ہو جائے گی۔ جس کے بعد فرڈینینڈ نے 1542 عیسوی کے اگست میں بوڈھا پر حملے کے لیے ایک فوج روانہ کی، لیکن اس کی سست پیش قدمی کی وجہ سے عثمانی پادشاہ کو اپنے حفاظتی اقدامات کرنے کی مہلت مل گئی۔ جس وقت یہ لشکر بوڈھا کے قریب پہنچا تو عیسائیوں نے محاصرہ شروع کر دیا، لیکن جہاں عثمانیوں نے اپنا مکمل دفاع کیا ہوا تھا اور ہیبسبرگ کو ناکامی کے ساتھ یہ محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ اسی سال دسمبر میں سلطان سلیمان نے اپنی تیاریاں مکمل کیں اور انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ 1543 عیسوی کے اپریل میں شروع ہونے والی اس جنگی مہم کا مقصد ہیبسبرگ کے زیر کنٹرول اسٹرگوم نامی قلعے کو فتح کرنا تھا، جو کہ ایک انتہائی اہم قلعہ تھا۔ جون اور اگست کے درمیان سلطان سلیمان بوڈھا کے شمال میں بہت سے اہم قلعوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہیبسبرگ نے عثمانی سلطان کے خلاف کوئی خاص مزاحمت نہ دکھائی، کیونکہ وہ عثمانیوں کے ساتھ مسلسل جنگوں کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ اس دوران سلطان سلیمان کو واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ ان کے مشرق میں صفی سرحد پر حالات خراب ہو رہے تھے۔ سلطان سلیمان بھی امن چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فرانسیسی بادشاہ فرانسس اول کی طرف سے مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کے طور پر 1547 عیسوی میں سلطان سلیمان نے ادرنے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت سلطان نے 30,000 سالانہ سونے کے سکوں کے عوض ہنگری کے چند حصوں پر ہیبسبرگ کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ اس دوران جبکہ سلطان سلیمان اپنی مشرقی سرحدوں میں صفیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تو یورپ میں ایزابیلا اور مارٹینوزی کو امید نظر آنے لگی۔ انہوں نے پھر سے فرڈینینڈ کے ساتھ ساز باز کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1549 عیسوی میں مارٹینوزی نے ہنگری کو ایک بار پھر متحد کرنے کے لیے فرڈینینڈ کے ساتھ خفیہ بات چیت شروع کی۔ معاہدے کے مطابق ایزابیلا اور جان سگزمنڈ سلیشیا کی زمینوں کے بدلے ہنگری سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ایزابیلا اور بشپ کے درمیان اتحاد ٹوٹ گیا۔ ایزابیلا نے سلطان کو ایک خط لکھا جس میں مارٹینوزی کے اقدامات کی شکایت کی گئی، لیکن سلطان سلیمان نے فوری طور پر کچھ نہ کیا۔ یوں ایک مختصر فوجی مہم کے بعد ایزابیلا کو شکست ہوئی اور سلیشیا کی زمین حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن پھر بھی مارٹینوزی نے دونوں طرف سے کھیلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 1551 عیسوی میں فرڈینینڈ نے بشپ کو پھانسی کا حکم دیا، جس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ اگلے سال کے موسم بہار میں عثمانی فوج ایک بار پھر ہنگری کے علاقے پر ایک نئی مہم کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ مہم سلطان سلیمان کے لیے انتہائی ضروری تھی، کیونکہ ہیبسبرگ عثمانی سرحدوں پر اپنے قدم مضبوط کر چکا تھا اور سلطان سلیمان کو ہنگری کو دوبارہ متحد ہونے سے روکنا تھا۔ مارچ 1552 عیسوی میں دو عثمانی فوجیں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں، پہلی بوڈھا سے باہر علی پاشا کی کمان میں، جبکہ دوسری کو سلطان نے قسطنطنیہ سے روانہ کیا تھا، جس کی قیادت کارا احمد پاشا کر رہے تھے۔ تاریخ دانوں کے نزدیک عثمانیوں کی مشترکہ تعداد تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن جدید مورخین کے مطابق یہ 40 یا پھر 50,000 کے قریب تھی۔ ان عثمانی فوجوں نے سرحدی چوکیوں پر حملہ کرتے ہوئے بے شمار قلعوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ کارا احمد نے ہیبسبرگ کے طاقتور قلعے تیمیسواڑ کو فتح کیا۔
دونوں فوجیں 4 ستمبر کو سزلنوک کے باہر آمنے سامنے ہوئیں اور مل کر چھوٹی سی کوشش کے ساتھ انہوں نے بستی پر قبضہ کر لیا۔ اب عثمانی فوج کا اگلا ہدف ایگر کا مشہور قلعہ تھا۔ اگر یہ قلعہ فتح ہو جاتا تو فرڈینینڈ کے باقی ماندہ مغربی اور مشرقی علاقوں کو فتح کرنا قدرے آسان تھا۔ ایگر قلعے میں تقریباً 2000 کے قریب مضبوط فوج موجود تھی، جس کی قیادت 50 سالہ کمانڈر استفان ڈوبو کا رہا تھا۔ قلعے میں موجود مرد اور عورتیں ہنگری کے مقامی باشندے تھے۔ 11 ستمبر کو عثمانی فوج قلعے کے باہر پہنچی اور محاصرے کی تیاریاں کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر اپنے کیمپ نصب کیے۔ 5 دن بعد عثمانی توپوں نے بمباری شروع کی۔ علی پاشا نے توپ خانے کی قیادت خود کی، جس نے ایگر کی دیواروں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود اس کے پاس صرف 4 بڑی محاصرہ کرنے والی توپیں تھیں۔ ہنگری کی اپنی توپیں چھوٹی تھیں اور ان کے پاس مؤثر مزاحمت کرنے کے لیے کوئی زیادہ طاقت نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایگر کے محافظ ڈٹے رہے۔ جب عثمانی توپیں مسلسل شہر پر بمباری کیے جا رہی تھیں تو تنگ آ کر ڈوبو نے منظم طریقے سے ہلکے گھڑسوار دستوں کو شہر سے باہر عثمانی توپوں کو ہراساں کرنے کے لیے انہیں روانہ کیا تاکہ قلعے کی دیواریں محفوظ رہ سکیں۔ لیکن ان کے اس حملے سے صرف ینیچری کے 2 دستے شہید ہوئے اور وہ عثمانی توپوں تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اس دوران عثمانی توپیں مسلسل گولہ باری کرتے ہوئے ایگر کی دیواروں کو زمین بوس کرنے کے لیے بےتاب تھیں اور بالآخر مسلسل گولہ باری سے قلعے کی ایک بہت بڑی دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا۔ کارا احمد کی قیادت میں عثمانی پیدل فوج نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور دیواروں پر مکمل حملہ کیا، لیکن یہاں پر دفاع کرنے والوں نے تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے جان توڑ کوشش کرتے ہوئے عثمانیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ابتدائی ینیچری سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد اس حملے میں ماری گئی۔ اس دوران محصورین نے ترکوں کو پیچھے ہٹانے کی ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ جب عثمانی فوج کے دستے شہر میں داخل ہونے کے قریب پہنچے تو ایگر کی فوج عثمانی پیدل دستے کو روکنے میں ناکام رہی۔ اس کا حل انہوں نے یہ تلاش کیا کہ پہلے تو انہوں نے ہینڈ گرنیڈ بنا کر عثمانی سپاہیوں میں پھینکنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ترکوں کے ہر اول دستے میں کھلبلی مچ گئی۔ لیکن اس کے باوجود ترک ڈٹے رہے اور وہ شہر میں داخل ہونے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ تیار کیا، جو کہ ایک دیسی ساختہ گاڑی تھی جس پر 2 چکیوں کے پہیوں کا ایک سیٹ موجود تھا، جبکہ مرکز میں دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا ڈرم تھا جس کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ جب یہ عثمانی صفوں کے قریب پہنچتا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عثمانی سپاہی مارے جاتے۔ ان ابتدائی حملوں میں عثمانیوں کا بے شمار اور لاتعداد جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے انہیں مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر ترکوں نے زیر زمین اپنی کوششیں جاری رکھنے پر توجہ دی، جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی لاتعداد محاصروں میں سرنگیں کھود کر قلعے کی دیواروں کو گرایا تھا۔ یہ سرنگیں دراصل زیر زمین کھودی جاتی تھیں اور جب یہ قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچتی تو دھماکہ خیز مواد سے وہ قلعے کی دیواروں کو اڑا دیتے۔ چنانچہ سرنگیں کھودنے کا عمل شروع ہوا، لیکن اس میں بھی عثمانیوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، کیونکہ جب سپاہی سرنگیں کھودتے ہوئے قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچے تو محصورین یہاں پر خود ہی دھماکہ خیز حملے سے انہوں نے ان سرنگوں کو زمین بوس کر دیا۔ یوں ان سب پریشانیوں کے علاوہ عثمانیوں کو خوراک کی قلت کا بھی سامنا تھا، جبکہ اسی دوران موسم خزاں کی شدید بارشیں شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ کیچڑ میں بدل گیا۔ یوں اب عثمانی فوج کے 2 بڑے کمانڈروں یعنی کہ خادم علی اور کارا احمد کے آپس میں شدید جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے اور ترک کمانڈروں میں بدعنوانی کی افواہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ 11 اکتوبر کو عثمانیوں نے ایگر کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر ایک آخری اور فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار پھر محصورین نے ترکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ قلعے کی عورتیں اپنے بیٹوں اور شوہروں کے ساتھ میدان جنگ میں اتریں۔ ابلتے تیل کی بالٹیاں ترکوں پر پھینکی گئیں اور 2 دن کے بعد عثمانیوں نے ایگر کا محاصرہ ختم کر دیا۔ 17 اکتوبر کو عثمانی وزیر نے یہاں سے مکمل انخلاء کا حکم دیا۔ جدید تحقیقات کے مطابق اس محاصرے میں 300 عیسائی مارے گئے۔
جبکہ عثمانیوں کے تقریباً 8,000 سے زیادہ سپاہی اس محاصرے میں شہید ہوئے۔ ایگر کے بوڑھے کمانڈر کی بہادری اور اس کی غیر متوقع دفاعی حکمت عملی کی بدولت ہیبسبرگ نے شمالی ہنگری میں اپنے قدم جمائے رکھے۔ اس شکست کے باوجود 1552 کی عثمانی مہم کامیاب ثابت ہوئی، کیونکہ ترکوں نے ہیبسبرگ کے 24 دیگر قلعوں کو فتح کر لیا تھا۔